السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری سب بہنوں کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ نماز کی اہمیت اور فرضیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں 708 دفعہ نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پر چند ایک آیات کا ذکر کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو، یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 45 سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو، بلا شبہ نماز گراں بار ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر گراں بار نہیں، یعنی مشکل نہیں ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے عنقریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب مشکل آئے تو صبر کرو، انتظار کرو اور نماز کی طرف دوڑو، ٹھیک ہے؟ صبر کرو اور نماز کی طرف دوڑو۔ مگر ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرو اور نماز کی مدد لو نماز کے ذریعے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر تو کرتے ہیں ہی نہیں ہیں۔ پہلے تو ہم سب سے پہلے صبر کا دامن چھوڑتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی جو پہلی ضرب پڑتی ہے نا، وہ ہماری عبادت میں نماز کے اوپر پڑتی ہے۔ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم آزمائش میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری طرف دوڑتا ہے اور کون دوسری طرف دوڑتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الہود آیت نمبر 113 میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 114 میں نیز آپ دین کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس بات کو ہم اس حدیث سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہا لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، ذرا بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر نماز کی اہمیت کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کی ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا یعنی عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر 10 برس کی ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، یعنی انہیں سزا دیں کہ نماز کا پابند بنائیں۔ اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے نا، اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں، یہ بھی حکم ہے۔ مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو بہت زیادہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بچوں کو مارنے کا کیوں حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سختی کریں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی رحم دل ہوگا یا کوئی ان سے زیادہ کسی کے ساتھ مخلص ہوگا؟ یقیناً اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے کہ بچوں کے ساتھ نماز کے لیے سختی کریں 10 سال کی عمر میں۔ پھر ترک نماز کے بارے میں بھی آیا کہ نماز جو چھوڑ دیتے ہیں کفر کا اعلان ہے اس کے بارے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 82، اور پہلی حدیث جو تھی وہ میں نے بیان کی ہے، اس کا نمبر نہیں میں نے بتایا، وہ ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 494 ہے، 494، ٹھیک ہے، 494 اور 495۔ تو پھر ہم نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔
دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا۔ یہ نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ ہے، اسی لیے ان سے جنگ نہیں کی جاتی نا۔ اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ تو پیاری بہنوں کہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ ختم ہو گیا اس کا ذمہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 626 حدیث نمبر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے عصر کی نماز کی، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو پھر کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پہلی حدیث سے ہم نے کیا سمجھا کہ جو شخص نماز چھوڑ دے گا تو اس کی یقیناً اللہ کے ذمے اس کی یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو معاف کرے، یعنی اللہ کا ذمہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی پس اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 594۔ پھر نماز کی فضیلت کو بھی دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے کبیرہ گناہ کے۔ اور وہ کون سے ہیں کبیرہ گناہ؟ اس کو بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے شرک کرنا، پھر والدین کی نافرمانی، اور کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، اور ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگ جانا اور سود کھانا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں، یعنی ان سے اجتناب کر کے پھر جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نام اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے۔ کتنا فائدہ ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز آ جاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر عقیدہ، طریقہ، نماز اور نیت درست ہو تو نماز پر ہمیشگی بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یقیناً وہ کسی ایسے گناہ کا مسلسل ارتکاب کر رہا ہے جس کے ہوتے ہوئے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ نماز قبول بھی ہو جائے اور گناہوں سے نہ رکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے شک کیا ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنی خوفناک بات ہے۔ اگر بے حیائی اور برائی سے نہیں رک رہے، نہ ہم نہ ہمارے بچے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، ہم اس لیول کی پڑھ ہی نہیں رہے ہیں کہ قبول ہوں۔ تو اس لیے پیاری بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی چیک کرتے رہیں، کیا بے حیائی اور برائی سے رکے ہوئے؟ اگر نہیں رکے ہوئے تو پھر خود اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی نمازوں کو چیک کریں، اپنے وضو کو چیک کریں، پھر اپنے بچوں کے وضو اور نمازوں کو چیک کریں۔ کہیں تو کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں تو کوئی جلد بازی ہو رہی ہے،
کہیں تو کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نماز قبول نہیں ہو رہی ہے یا اس لیول کی نہیں پڑھی جا رہی ہے جو قبولیت والی ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچاؤں، بس مجھ پر حد قائم کرے۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے، ہر گناہ کو نماز مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں یعنی سردی کے موسم میں باہر نکلے، پتجھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی تھی اور مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ پھر فرمایا جاتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کو رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ کیا ہے؟ اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ کس بات پر؟ میں ایک حدیث کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، یعنی اچھے طریقے سے سنوار کر وضو کیا، خیال رکھتے ہوئے کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو یا سنت کے مطابق ہو، تو ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا، یعنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر کے 634۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح فجر کے ٹائم پہ اور عصر کے وقت 2 ٹائم ہوتے ہیں جب فرشتے جو ہے اپنی شفٹ چینج کرتے ہیں۔ جب شفٹ چینج ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانے کے باوجود، وہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانے کے باوجود پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یا میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے تو وہ تب بھی نماز پڑھے تھے۔ اس حدیث کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں، آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو رہے وہ آسمان کو چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نماز جو ہے ہم نے وقت پر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقت پر پڑھیں گے تبھی تو فرشتے جا کر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں گے کہ نماز پڑھے تھے، اور اگر ہم دیر سویر کر کے پڑھیں گے تو پھر کیسے فرشتے جا کر بتائیں گے؟ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا گویا تمام رات نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے اعمال نامے میں تہجد کی نماز بھی لکھی جاتی ہے۔ پھر حضرت جندب
قصری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ عہد و امان میں ہے۔ یہ تمام احادیث جو ہیں مسلم اور بخاری کی میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ ٹھیک ہے، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچے، اگر انہیں سرین پر چلنا پڑے۔ سرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں جو ہے وہ سرین کے بل یعنی بیٹھ کر یعنی گھسٹ کر مسجد کو پہنچائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز عصر سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ عصر کی نماز پہ ضرب پڑتی ہے، کیونکہ مہمان بھی عموماً عصر کے وقت آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اگر بازار جانا ہوتا ہے تو وہ بھی عصر کے وقت جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر سونا ہوتا ہے تو ظہر کے وقت قیلولہ کا حکم ہے تو وہ بھی جا کر عصر کے ٹائم سو جاتے ہیں، یا پھر ظہر سے سوتے ہیں تو مغرب تک سوئے رہتے ہیں۔ یہ قیلولہ تو نہ ہوا۔ تو پھر ہم لوگ بھی اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نماز کی اہمیت کا جو ہے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قبیلہ کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اس سے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یعنی اس تقدیم کو تاخیر کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ پیاری بہنوں، یہی قصہ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خود زبانی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح لوگوں کو اپنا خواب سنایا، سب کو اس بات پر تعجب ہوا کہ شہید کو جنت جانے کی اجازت بعد میں کیوں ملی، حالانکہ اسے پہلے ملنی چاہیے تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، بتاؤ کیا بعد والے شخص نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی، یعنی 1 سال عبادت اس سے زیادہ نہیں کی، اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس نے 1 سال کی نمازوں کے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے۔ سب نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا پھر فرق ہو گیا۔ پھر نماز کی اہمیت کا یہاں پر بھی دیکھتے ہیں ہم اس حدیث میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بھلا ہم ڈرتے ہیں اتنا؟ ہم نے تو اس فریضے کو اتنا لائٹ لیا ہوا ہے، اس قدر اس کی لاپرواہی کرتے ہیں اس فریضے کے اندر کہ شاید ہی کسی اور معاملے میں ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کتنی بڑی بات ہے، اور ہم اسی نماز ہی سے غفلت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس غفلت سے نکالے، آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ شرک کے درمیان نماز ہے وہ شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی نماز عقیدہ توحید کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ اگر نمازی کا عقیدہ الفاظ یعنی نماز کے مطابق ہو تو وہ کبھی شرک و کفر میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔
ایسے ہی ہے نا. پھر دیکھیں نماز دین کا ستون ہے. ستون کس کو کہتے ہیں؟ پلرز کو کہتے ہیں نا. یہ 5 پلرز ہیں ہماری توحید ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، سب کچھ ہے ہمارا. کیا 5 ارکان ہیں. ان میں سے کوئی ایک رکن بھی گر جائے تو مجھے بتائیں کیا وہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ پل کھڑا ہو سکتا ہے ان ستونوں کے اوپر؟ اسی طرح 5 نمازیں بھی ہمارے جو ہے وہ کیا ہیں؟ ایک ستون ہے. ان میں سے ایک بھی گر جائے تو ہمارا یہ پل گر جائے گا، کبھی بھی وہ ٹک کر اس کے اوپر نہیں رہ سکتا. لہٰذا ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکالیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدہ کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا. بخاری کی حدیث ہے یہ. پھر سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. نماز اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے. دیکھیں اس سے بڑھ کر اور اہمیت کیا پتہ چلے گی ہمیں. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ بندہ جب تک نماز میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. جب بندہ نظر ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ بھی اپنی نظروں کو پھیر لیتے ہیں. یعنی جب بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ بھی اپنا منہ موڑ لیتا ہے. یہ بات سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے. اگر اللہ نے واقعی ہم سے منہ موڑ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب کوئی تم میں سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اور جب کوئی آپ کے چہرے کے سامنے ہو تو یقیناً آپ کو بھی اسی کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہوگا نا، اور اسی کی طرف توجہ دینی ہوگی. مگر نہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو غافلوں کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں. ہماری نمازوں میں غفلت زیادہ ہوتی ہے، ہماری سوچیں کہیں ہوتی ہیں اور ہماری نظریں کہیں ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ان کے سروں کے اوپر نہیں جا سکتی، یعنی ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہے، واپس ان کے منہ پر لوٹا کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، نہ وہ سنت کے مطابق ہوتی ہے اور نہ حاضر دماغ کے ساتھ ہوتی ہے، نہ حاضر دل کے ساتھ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں کتنی ہی محبت کریں، آخر ایک دن جدا ہو جانا ہے، اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے. اور اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں کے مال سے استغنا برتنے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ. تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. تو کیا ہم نے اس سوال کے جواب کی تیاری کر لی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا ہے. وہ امتحان گاہ ہے، وہ ہماری جگہ. اگر اس کو قیامت کے دن کو آپ ایگزامینیشن ہال سمجھ لیں اور وہاں پر یہ سوچیں کہ آپ کے سوال شروع ہوئے اور آپ کا اورل جو ہو رہا ہے، تو اس اورل میں سب سے پہلے آپ سے سوال ہوتا ہے نماز کے بارے میں، یا کوئی بھی اور سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ کو سوال کا جواب ہی نہیں آ رہا. آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں اس کے بارے میں کیا کہوں. تو کیا آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ آگے سوال پوچھے گا؟ کیا وہ آپ سے مطمئن ہو جائے گا کہ چلو یہ نہیں آتا تو اگلا پوچھ لو؟ یہاں پر تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پہلا سوال کیا آنا ہے، تو چلو اس وقت بھول سکتے ہیں. مگر آخرت کے لیے تو اللہ نے بتا دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے. تو آپ مجھے بتائیے میری پیاری بہنوں، کتنی تیاری ہم نماز کی کر رہے ہیں، کتنی تیاری ہم کر رہے ہیں، اور کتنی تیاری ہم نے اپنے بچوں کو کروا لی ہے. کیونکہ نماز ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرے. دیکھیں باقی دنیا کے کام بھی اپنی جگہ ضروری ہے،
اور اگر وہ کام یعنی دنیا کے دوسرے کام بھی کرتے وقت نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ میں جو بھی کام کروں گی وہ خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے، تو وہ کام بھی عبادت میں ہی لکھے جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے قیامت کے دن پہلا سوال نماز ہی کا کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا لے کر آیا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا۔ یہ سب سوال یقیناً ہوں گے مگر بعد میں ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے جس مقصد کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا تم نے اسے پورا کیا کہ نہیں کیا۔ آپ یہاں پر عبادت کا معنی بھی دیکھ لیجئے۔ عبادت کا لغوی معنی ہے عاجزی اور انکساری، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اس کے کرنے کو عبادت کہتے ہیں، یعنی جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ عبادت ہے، یعنی ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، ٹھیک ہے، دل میں ہو یا پھر ویسے ظاہری کر رہے ہو۔ ہم پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں اور ہمارا دل ہی اس میں نہیں لگتا۔ جب تک کسی چیز سے محبت نہ ہو تو اس میں دل نہیں لگتا۔ یاد رکھیے گا، آپ کو محبتیں پیدا کرنی ہے، اور اسی سلسلے میں ہمیں یہ گروپ بنایا ہے تاکہ تھوڑی سی ہم معرفت کر لیں۔ جب تک معرفت نہ ہو کسی کے بارے میں تو اس سے محبت نہیں ہوتی ہے، اور جب محبت نہ ہو تو پھر اس میں دل نہیں لگتا۔ اور نماز کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اسے ویسے ہی کیا جائے جیسے سکھایا گیا ہے، تو پھر قبولیت ہوگی۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور یہ تم بھی کر سکیں گے، اور یہ ہم تبھی کر سکیں گے نا جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، اور کسی سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ یہ میں بار بار بات دہرا رہی ہوں کہ کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک معرفت نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، تبھی ہم اللہ سے سچی محبت ہوگی۔ صرف زبان سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے میری پیاری بہنوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے سچی محبت کریں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس سے بار بار ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نماز بھی اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر آج ہم اپنے پیارے رب کائنات سے ملنا نہیں چاہتے، یا پھر ملاقات کے لیے جاتے ہی نہیں، یا جاتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اس کو بوجھ سمجھ کر، تو پھر وہ ویسی عبادت نہیں کر سکیں گے جیسی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، خود بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو بھی کہیں کہ یہ نماز کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ موت برحق ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں ہے۔ اس کی تیاری کر لیجئے، خود بھی اپنی مداومت کریں اپنی عبادات میں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبریاں دے رہا ہے، کن کو؟ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرتے ہیں۔ غم ہوتا ہے، ان کو فکر ہوتی ہے کہ میری نماز نہ کہیں چلی جائے، غفلت میں نہیں کہیں آتے جاتے۔ ہمارے تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کہیں چلے جائیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کچھ پڑھنا ہے، کوئی کام ہے ایسا جس میں ہمیں دیر ہو رہی ہے تو ہم نماز میں دیری کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم اپنی ہمارے ضرب پڑتی ہے تو کس کے اوپر پڑتی ہے؟ نمازوں کے اوپر۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں اگر کسی کام میں جلدی کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کام کر لیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مہمان آئے میں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں۔ کسی کے گھر گئے میں اس فکر میں کہیں گئے کہ ہمارا کہیں میک اپ نہ اتر جائے، ہم تیار ہو کر گئے میں اگر ہم نے منہ دھو لیا تو ہماری اصلی صورتیں نظر آ جائیں گی لوگوں کو، اس لیے پھر ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اللہ کے بن کر تو دیکھیں، اللہ کی طرف آ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں پر ایسا نور نازل کرے گا کہ آپ کو پھر کسی میک اپ کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دنیا آپ سے محبت کرنے لگے گی، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی، ہر شخص آپ کے پیچھے خود ہی بھاگا چلا جائے گا۔ آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کتنی فضیلتیں ملتی ہیں، کتنی عزتیں ملتی ہیں، اور نماز ترک کرنے سے کتنی رسوائی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، لوٹنے والے لوٹ گئے اور بیٹھنے والے بیٹھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تشریف لائے
اور آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے گھٹنے سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا، یعنی جلدی جلدی آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم لوگوں کا فخر سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ایک نماز گزری ہے اور دوسری نماز کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس سے کر تو دیکھیں کیسا پھر مزہ اور لطف آتا ہے، اور آپ کی نماز کے ساتھ محبت کتنی بڑھتی ہے۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اور اللہ کا قرب کی جب باری آتی ہے تو ہم میں سے کوئی اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں آتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی پنڈلی ننگی کروں گا، یعنی اپنی ساق، اپنی پنڈلی ننگی کروں گا، اس وقت میں تمام لوگ جو مسلمان ہوں گے، جو نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے تو صرف کون جھکیں گے؟ وہی لوگ جو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ باقی لوگ مسلمان ہیں اور جھکنا چاہتے ہیں مگر جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کی کمرے میں تختے کی طرح، یعنی پھٹے کی طرح، سخت تختے کی طرح اس کو سخت کر دوں گا کہ وہ جھکنا بھی چاہیں گے، وہ جھک نہ پائیں گے۔ آپ یقین کریں گے، یہ والی آیات پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ عاجز رکھنا، ہم تیرے آگے جھکتے رہیں، سجدہ ریز ہوتے رہیں رب العالمین۔ آج اس وقت میں آپ کو سب کچھ بتا دیا جا رہا ہے، سب پورا کا پورا پیپر جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا ہے، آپ اس کی تیاری کر لیں، نمازوں کی مداومت کر لیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے پیاروں کو بھی اس طرف لے آئیے، اس لمحے سے ڈرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جھکنے کی کہا جائے تو جھکا ہی نہ جائے۔ نماز پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو پڑھ نہ سکیں، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ یہ دنیا میں میرے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، دنیا میں میرے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آج میں ان کو جھکنے نہیں دوں گا۔ سوچیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا تباہی نہیں ہوگی اس شخص کے لیے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فرض نمازوں کی محافظت کی اسے غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے تمام انبیاء پر بھی نماز فرض کی گئی تھی۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کی نماز کی فکر تھی، اور ہم کیسے غافل ہیں اپنے بچوں کی نمازوں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے جب ہمارے سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اگر سردی کے دن ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈ ہے، بہت سردی ہے، کوئی بات نہیں، سویا رہنے دے، میرے بچے کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرا بچہ اٹھ کر واش روم جائے گا، پانی ٹھنڈا ہوگا، اگر گیس نہ آ رہی ہو تو پانی کبھی نہیں ہوگا ٹھنڈا، گرم نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں؟ سویا رہنے دے میرے بچے کو، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اسکول کی باری آتی ہے، اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، وین والے نے آتا ہے تو شدید سردی میں منہ اندھیرے بچوں کو اٹھا کر تیار کر کے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے امتحان کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی امتحان کی فکر نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔